یہ سمجھے کہ پتہ نہیں عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. آیا تو ہے نہیں, آیا تو ہے نہیں, آئے گا کہ نہیں آئے گا. جو شک میں مبتلا ہو وہی پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا, اور دوسرے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا جسے ان کے ساتھ ہمدردی ہو, اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہمدردی ہو. تو اللہ کے ایسے نافرمان کہ گناہ جن کا نشہ بن گیا ہو, ایسی امت کے ساتھ ہمدردی رکھنا جائز نہیں ہے. زیادہ کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے. یہ بات بتائیے. پھر وہی ان کا تذکرہ ہے قوم سمود کا, جو پہاڑوں سے گھر تراشتی تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. یہ پہاڑوں سے گھر کیوں تراش کرتے تھے؟ امن میں رہنے کے لیے. امن, کوئی مصیبت نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بس زلزلہ بھیج دیا, چیخ بھیج دی, سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی سورات دی ہے. کون سی؟ سورہ فاتحہ, والقرآن العظیم, اور پورا قرآن دیا ہے آپ کو. اور اس کے بعد یہ تذکرہ کیا گیا, ہم نے جن لوگوں کو دنیا عطا کی ہے, آپ آنکھیں پھیلا کر ان کی طرف مت دیکھیے. جی, آنکھیں پھیلا کر مت دیکھیے. یہ قرآن حکیم کے دیے جانے کے بعد دنیا کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی جو ممانعت کی گئی, کس وجہ سے؟ قرآن کی دولت جس آدمی کو دی جائے, وہ اگر دنیاوی زیب و زینت کو اپنا مطمئن نظر بنا لے, در حقیقت وہ قرآن کی توہین کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن جیسی دولت کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جو جسے قرآن کی دولت دے دی گئی, اگر وہ دنیا کی دولت کو اپنا مطمئن نظر بنائے تو در حقیقت وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے. وہ سب سے بڑی دولت تو تجھے دے دی گئی, تو اور کون سی دولت تجھے چاہیے؟ اسی وجہ سے قرآن دیے جانے کے بعد دنیا کی زیب و زینت کی طرف نظر رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. آنکھیں پھیلا کر مت دیکھیے ایسا. اچھا, آگے ٹکڑا ہے, اس ٹکڑے پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. آپ ان کے اوپر غمگین مت ہوئیے. غمگین ہونے کی 3 احتمالات ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ غمگین مت ہوئیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے دنیا دے دی ہے. اب آپ یہ سمجھا رہے ان کو تو دنیا ملی ہے, ہم کو تو کھانے کو نہیں ہے. تو آپ غمگین مت ہوئیے, اس لیے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے, آپ کے لیے تو ابدی زندگی ہے نا, آخرت ہے آپ کے لیے. خوش ہو جائیے آپ. تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں دنیا دی گئی ہے, عذاب منتظر ہے ان کا, اور تمہیں اگر دنیا نہیں دی گئی تو غم کرنے کی ضرورت نہیں, آخرت تو ہے نا تمہارے لیے. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات کہی ہے. اور غم نہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں, یہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں عذاب کو. لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ, کیونکہ یہ عذاب کے مستحق ہیں. جی, ان 3 چیزوں پر آپ غم مت کیجیے. اگلا ٹکڑا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے آپ اپنا بازو بچھائے رکھیں. یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے لیے نرم ہو. جی, یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا, رحماء بینہم, آپس میں رحیم ہیں یہ. اور اشداء علی الکفار, کفار کے اوپر سخت ہے. یہاں معاملہ الٹا ہے, اپنوں پر سخت ہیں, دوسروں پر نرم ہیں. جبکہ کہا گیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, ایک مومن کو دوسرے مومن کے تئیں نرم رہنا چاہیے, بلکہ اپنے بازوؤں کو اس کے سامنے بچھا دینا چاہیے. مومن کا تعلق ایمان کی وجہ سے بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, خون کے رشتے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے ایمان کا رشتہ. تو آپ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیجئے. پھر وہی کہا گیا الذین جعلوا القرآن عزین. اگر یہ کافروں کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اجزا بنا لیے ہیں, جادو ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. اور اگر یہ مسلمانوں کے لیے ہے تو اس کو مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے. قرآن کے اجزا کر لیے ہیں. یہ لفظ بھی صرف اسی جگہ آیا ہے. اور ایک خصوصیت اور بھی ہے, پورے قرآن حکیم میں یقین دوسرے معنوں میں آیا ہے. صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں یقین موت کے معنی میں آیا ہے. یہاں یقین کا صرف معنی موت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے ہمارے حبیب, آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے, جب تک کہ یقین نہ آ جائے. پورے قرآن حکیم میں یقین کے دوسرے معانی ہیں, لیکن اس سورہ کریمہ میں یقین کا معنی موت ہے. اس طریقے سے یہ سورہ کریمہ ہر اعتبار سے بہت ہی عجیب و غریب ہے, بہت ہی عجیب و غریب سورہ ہے.
اس کے بعد سورہ نحل ہے. سورہ نحل کے اندر ایک بڑی عجیب بات کہی گئی کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے. اب یہ بال وغیرہ نکالتے ہیں اون وغیرہ کا تو سردی سے بچ جاتے ہیں، اون کا لباس بنا لیتے ہیں، بالوں سے لباس بنا لیتے ہیں. یا دفعوں وہ منافع، بہت سارے منافع ہیں. 10 بکریاں لے لیں تو 50 بکری ہو گئی، 50 لے لیے تو 100 بکریاں ہو گئی. منافع ہی منافع جی. اور بیچتے بھی ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب چوپائے جاتے ہیں تب بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور جب یہ چر کر کے شام میں واپس آتے ہیں تب بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب یہ جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور جب لوٹتے ہیں تب بھی اچھا لگتا ہے. اس لیے کہ جب لوٹتے ہیں تو کھا پی کر کے موٹے دکھائی دیتے، تو وہ منظر پہلے منظر سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جی. اور اللہ نے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. ہم نے اونٹوں کو اور گدھوں کو اور خچروں کو، گھوڑوں کو، سب کو ہم نے سواری کے لیے بنایا ہے. اور نقطہ آگے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. پہلے عرب بدو تھے باقاعدہ، سنا ہے حیدرآباد سے چندہ جاتا تھا ان کے لیے، یہ باقاعدہ بلڈنگ تھی عربوں کے لیے، باقاعدہ یہاں سے جاتا تھا جی. جب یہاں سے حاجی جاتے تھے تو مانگتے تھے کچھ دے دو کھانے وانے، اتنے غریب تھے. کچھ لوگ یہاں آئے تو انہوں نے ٹرین دیکھی تو وہاں جا کر بیان کرتے تھے کہ ہم نے لوہے کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. تو بعض لوگ مار بھی کھاتے تھے، کہتے تھے کہ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ لوہا کہیں چلتا ہے؟ ارے بولے لوہے پر ہم سوار ہوئے ہیں بھائی، لوہا چلتا ہے. بہت سارے لوگ مار کھا چکے ہیں جی. ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بھائی لوہے کی گاڑی بنی ہے ہندوستان میں اور اس طریقے لوہے کی گاڑی چل رہی ہے، تو وہ مار کھاتے تھے وہ. تو یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواری کے لیے ہم ایسی چیز پیدا کرنے والے ہیں جو ابھی تم نہیں جانتے ہو. اب اس میں ہوائی جہاز، پوری دنیا کی سواریاں آدھے ٹکڑے کے اندر آ گئی ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے جی. اس کے بعد 2 جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک جانور ہے جو دودھ دیتا ہے، ممالیے جو دودھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرے جانور کا مان بات تذکرہ کیا گیا ہے، الگ ترتیب دونوں جانوروں کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. چوپایوں میں، چوپائے انعام عام طور پر بھیڑ اور نر، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، ان کو انعام کہا جاتا ہے. عام طور پر انہی سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے جی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ پیٹ سے ہم نکالتے ہیں اس کو، جانوروں کے پیٹ سے کیا رہتا ہے وہ؟ دودھ. اچھا، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. من بین فرث و دم، ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے، اور ان دونوں کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے یہ. اچھا، اور خالص ہوتا ہے یہ. اس میں نہ تو خون کی ملاوٹ ہوتی ہے رنگ کی، اور نہ تو گوبر کی بدبو کی آمیزش ہوتی ہے، اس وجہ سے خالص ہوتا ہے. اور سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ دنیا کی واحد چیز ہے دودھ جس سے اچھو نہیں لگتا، یعنی پینے پر اٹکتا نہیں حلق میں، یہ واحد چیز ہے. سائغا للشاربین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے کہ آدمی اس کو اپنے حلق کے نیچے اتارے تو اٹکے نہیں، اچھو نہیں لگتا، اٹکتا نہیں ہے. سائغا للشاربین. یہ بلڈ سرکولیشن کا جو تصور ہے یہ قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. اس کے بعد ایک سائنسداں آتا ہے، مسلم سائنسداں ابن نفیس، وہ بلڈ سرکولیشن کے اس معاملے کو سامنے رکھتا ہے پورے یورپ دنیا کے سامنے. کون؟ ابن نفیس کر کے.
آج سے 600 سال پہلے. میرا خیال ہے کہ ولیم ہاروے سے پہلے ہی اس نے وہ تصور رکھ دیا تھا پوری دنیا کے سامنے. ابن نفیس نے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. تو سائنس نے بعد میں پتہ لگایا کہ بلڈ سرکولیشن کا انداز یہ ہوتا ہے، اور قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ اس طریقے سے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے تمہارے اوپر کہ دودھ اور گوبر، دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے جو بالکل خالص ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے جانوروں کے اندر جو دودھ دینے والے ہیں، ممالیے ہیں جو. یہ تو ہوا جانوروں کا تذکرہ. ایک جانور اور ہے جس کو مدھ مکھی کہا جاتا ہے. ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کوئن بی جس کو یاسوب بولتے ہیں، کوئن بی رانی ہوتی ہے وہ. اور ایک ہوتا ہے ڈرون بی، یہ نکھٹو ہوتے پورے، نکھٹو، کام چور، جنگر چٹے یہ ہوتے. اور تیسرے ورکر بی ہوتی، ورکر بی کام کرنے والی. یہ جو رہتی ہے، جو کارکن جتنے رہتے ہیں سب مؤنث ہیں. اللہ، یہ بھی بعد میں معلوم ہوا. 300 سال تک ریسرچ ہوتا رہا، 300 سال کے بعد معلوم ہوا یہ. اور قرآن حکیم آج سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ یہ جتنی کارکن بیز ہوتی ہیں، ورکرز بھی جو ہوتی ہیں، ورکر جو ہوتی ہیں، جو پھولوں پر جا کر وہاں سے رس چوس کر کے لاتی ہیں، یہ سب عورتیں ہوتی ہیں، یہ سب مادہ ہوتی ہیں. اور جو رانی ہوتی ہے، جو ان کے اوپر حکم چلاتی ہے، وہ بھی مؤنث ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر جگہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. کلی، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. کلی یہ مؤنث کے لیے، یہاں ہر جگہ بھی استعمال کیا گیا ہے. جی، تو ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو رانی ہوتی ہے، ملکہ کوئن بھی، یہ مؤنث ہوتی ہے. اور جتنے کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں یہ سب مؤنث ہوتی ہیں، جو ورکرز بھی ہوتی ہیں. اور تیسرے جو نکھٹو ہوتے ہیں، یہ کوئی کام وام نہیں کرتے، یہ ملکہ سے جفتی کرتے ہیں اور تقریباً 3000 انڈے روز دیتی ہے. کون؟ ملکہ. بس ان کا کام یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں ایسے ہی. یہ کوئی کام وام نہیں کرتے. یہ نکھٹو اور کام چور ٹائپ کے ہیں یہ، جن کو ڈرون بھی کہا جاتا ہے. یہ کام نہیں کرتے یہ. جی، یہ 3 قسم کے جانور ہوتے، مکھیاں ہوتی، کوئن بھی، ڈرون بھی اور ورکرز بھی. اچھا، ملکہ بھی مؤنث ہوتی ہے اور کام کرنے والی جو ہوتی ہیں وہ بھی مؤنث ہوتی. اچھا، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. تم گھر بناؤ. اچھا، گھر بناؤ. اور یہ گھر بنانے کا طریقہ معارف مکتسبہ نہیں ہے، کہیں سے سیکھا نہیں کسی کالج میں جا کر کے. ہاں، وَأَوْحَى یعنی ہم نے ان کی فطرت میں وہ چیز ودیت کر دی ہے. کیسے بناتی ہیں؟ 6 پہلو ہوتا ہے، 6 پہلو ہوتا ہے. 6 کوڑ ہوتے ہیں اس کے، 6 پہلو ہوتے ہیں. اور 6 پہلو بنائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچتی ہے اور جگہ زیادہ مل جاتی ہے. یہ انجینئرنگ کا طریقہ کس نے سکھایا ان کو؟ بالکل 6 پہلو ہوتا ہے. جی، 6 پہلو ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لمبائی میں سارے کے سارے ضلع برابر ہوتے، سارے کے سارے ضلع برابر ہوتے ہیں. آپ کسی ٹیپ سے ناپ لیں تو آپ کو ذرہ برابر فرق نظر نہیں آئے گا. تو ایک فائدہ تو یہ کہ جگہ پوری کی پوری مل جاتی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں چھوٹتی ہے اگر 6 پہلو والا گھر بنایا جائے. اور دوسرے، ایسا گھر بنانے میں میٹیریل کم لگتا ہے. میٹیریل کیا ہوتا ہے؟ گوند ہوتا ہے، گوند، شمع، گوند ہوتا ہے، میٹیریل کم لگتا ہے. تو انجینئر کو بتایا گیا کہ اگر کوئی زمین ہے اور اس پر تم گھر بنانا چاہتے ہو اور کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تو 6 پہلو بناؤ. اور دوسرے، اس طریقے سے مکان بنانے میں میٹیریل کم لگے گا. تو یہ انجینئرنگ کا طریقہ کس نے بتایا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ، تیرے رب نے وحی کی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، یہ مؤنث کے لیے، گویا کہ گھر یہی بناتی ہیں. جی، مؤنث. اچھا، ترتیب عجیب ہے کہ 3 ہی جگہ گھر بناتی ہے. جی، ایک تو پہاڑ پر، اور دوسرے درخت پر،
اور تیسرے وہ جو ٹٹیاں ہوتی ہیں نیچے سے بنا دیا جاتا ہے، یا صندوق وغیرہ جو نئے طریقے سے آج کل لوگ کر رہے ہیں، فارمنگ جو کر رہے ہیں وہ